اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، دامن دل کو ندامت میں بھگویا جائے، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، دل کے دھاگے میں ایسا کوئی گھر پرویا جائے، چشم ہستی پہ نہ ہو کوئی حجاب غفلت، چشم ہستی پہ نہ ہو کوئی ایسی حجاب غفلت، کر کے احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے، کر کے ایک احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے۔ انقلاب آئے ہمیشہ، انقلاب آئے ہمیشہ طبیعت میں، اس لیے جوش رمضان کو فطرت میں سمویا جائے، جوش رمضان کو فطرت میں سمویا جائے۔ مسجد دل میں ہو بیدار، مسجد دل میں ہو بیدار آذان کے نغمے، بندگی چھوڑ کے غفلت میں نہ سویا جائے، بندگی چھوڑ کر غفلت میں نہ سویا جائے، جس کے پھولوں میں تکبر کا کوئی اللہ رب العزت بے حد درود و سلام اس ذات والا صفات پر ادا کیے جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، نکھارا گیا، اور لجپال کریماتا کے لیے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا۔ یہ زمین ہل رہی تھی جب بنائی تھی تو اس پر پہاڑ کو رکھ دیا اور زمین ساکت ہو گئی، اور یہ مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے، رحمتوں والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جو ایمان والا صبر کرتا ہے، صبر کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، نماز قائم کرنے کے ساتھ روزہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تقوی اور پرہیزگاری کا انعام دیتا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سادہ سا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان، نیکیوں کے موسم، بہار صیام میں اللہ رب العزت ہم سے تقاضا یہ مانگ رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ روزہ رکھے گا، جو ایمان والا ہے وہ درود پڑھے گا، جو ایمان والا ہے نماز ادا کرے گا۔ اور ہم دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے اللہ کے ایماندار بندے ہیں۔ اور صبر کی بات، روزہ کی فضیلت سن 2 ہجری میں ہوئی۔ روزہ جب سن 2 ہجری، ہجرت کے 2 سال بعد روزہ فرض ہوا، اور پہلی امتوں کے روزے عام مہینوں کی طرح روزے نہیں تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا روزہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، درمیانی مہینے کا درمیانی ایام، اس کے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی قوم روزے رکھا کرتی تھی۔ لیکن ماہ رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے صرف اور صرف ایک کھانا بند کیا جو دوپہر کیا، اور تقوی اور پرہیزگاری کے تمام امتوں سے فضیلت روزے کو دے دی۔ آپ نے فرمایا، لجپال کریم آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے فرمایا کہ جس بندہ نے رمضان المبارک زندگی میں پایا اور روزہ نہ رکھ سکا، ایسا کوئی بدبخت انسان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے علاقے میں دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کے سینے دلوں میں دیکھیں، اور اپنے
اپنی جان کی طرف دیکھیں کہ ہم نے کتنے روزے رکھے، پیچھے کتنے چھوڑ دیے، کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے، ان کا احساس کرتے ہوئے آج سچے دل کے ساتھ یہاں مسجد میں بیٹھ کر توبہ کریں۔ آئندہ ہم زندگی میں جو بھی رمضان آئے گا، اور آج جو رمضان مہینہ ہم نے پایا ہے، ایسا مہینہ پایا ہے، اس میں روزے بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور نماز تراویح بھی ادا کریں گے۔ اور یہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے محبوب کریم لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک ایک رات میں ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا، اور قرآن کو 23 سال کے عرصہ میں وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت ہوتی رہی، سورت کی ضرورت ہوتی تو سورت نازل ہو جاتی، آیا مبارکہ کی ضرورت ہوتی تو آیت نازل ہو جاتی، اور کئی مقامات پر تو کافی صورتیں بھی نازل ہوئی۔ تو ایسی صورتحال میں 23 سال عرصہ میں لجپال کریم آقا کے دل اطہر پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن جتنا نازل ہوتا گیا اس وقت جو جو چیز مہیا تھی، ہڈی تھی، پتھر تھا، اور جو بھی چیز ملتی تھی اس پر میرے لجپال کریم آقا کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو کاتب وحی تھے تمام کو حکم دیتے وہ لکھ لیا کرتے۔ ایک صحابی تھے، بہت پیارے حضور لجپال کریم آقا کے صحابی تھے، آپ حضور کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، جو ہی حضور نے جو فرمایا وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک صحابی نے کہا کہ یار کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے یا کوئی بات نہیں لکھنے والی ہوتی تو ساری باتیں لکھ لیا کرتا ہے، تو وہ ناراض ہو گیا، اس بات پر رنجیدہ ہو گیا، صحابی کی بات پر رنجیدہ ہو گیا، اور جب رنجیدہ ہوا تو ایک دن کے لیے حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر نہ ہوا۔ تو جب حاضر نہ ہوا تو حضور لجپال کریم آقا نے اس کی کمی محسوس کی، دیکھا کہ وہ صحابی نہیں ہے تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو تمام دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو فلاں شخص نے کہا کہ ہر کام کی بات لکھنے والی ہوتی ہے اور ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ آج آیا نہیں۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ جو میں اس زبان سے بولتا ہوں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، اور رب تعالی جو مجھے حکم دیتا ہے، یعنی کہ زبان مصطفیٰ کی ہے اور کلام اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، اس لیے قرآن پاک میں 30 سپارے نازل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، یہ آیت مبارکہ شعبان کے نصف میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس مہینے کو پائے، مقدس رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے روزے رکھے اور اس کا احترام کرے۔ رمضان المبارک کے مقدس احترام کے حوالے سے ایک مجوسی کا واقعہ بیان کرتا چلا جاؤں۔ مجوسی تھا، بت پرست تھا، آتش پرست تھا، رمضان کا احترام اس نے اس انداز سے کیا کہ ساری زندگی جس اس بت پرست کی ماجوسی کی گزر گئی، جتنا گزر گئی اس نے اس ماہ رمضان میں جتنا بھی مسلمانوں کا مہینہ آتا تو احترام کرتا، دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام کرتا، اور کھانے پینے کی چیزیں عام روٹین میں نہیں کھاتا، گھر میں چھپ کر کھاتا تھا۔ ایک دن بازار میں چل رہا تھا تو ساتھ اس کا بیٹا تھا، اس نے بیٹے کو دیکھا کہ عام شرعام چیز کھا رہا ہے، ایک مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، اسلام بھی قبول نہیں کیا، تو اس نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کھانا شرعام کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارا اور ڈانٹا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نے مسلمانوں کے مہینے رمضان المبارک کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، وہ کیا جانیں گے کہ یہ فلاں شخص کھانا کھا رہا ہے، ہم روزے میں ہیں، اللہ نے ہمیں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس احساس سے وہ ساری زندگی رمضان کا احترام کرتا رہا، اور جب وقت نزا آیا، مرنے لگا، تو اللہ رب العزت کے محبوب کے کرم نوازی ہوئی اور لجپال کریم آقا کے صدقے اس شخص کو کلمہ گو ہو گیا اور کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور اسلام میں آ گیا، اور ایک کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ رب، اور کسی نے اسے خواب میں دیکھا نا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں چل رہا ہے، تو
تو جب وہ دیکھا اور پوچھا یار تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، بت پرست تھا، تو کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا میں مجوسی، تھا میں بت پرست، لیکن آخری وقت میرے پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیا، کلمے کی صحبت اختیار کر دی، کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھا اس کلمے کی برکت سے، اور وہ کلمے کی برکت تو ضرور تھی لیکن جو احترام کرتا رہا رمضان کا، وہ کلمہ کس لیے زبان پر آیا کہ احترام کرتا رہا رمضان کا، کہ اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں مجوسی ضرور تھا لیکن احترام رمضان کا کرتا تھا۔ تو آج مسلمان اپنے آپ کی طرف دیکھیے، اپنے علاقے کی طرف دیکھیے، یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان آیا ہی نہیں، عام مہینوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک روایات پیش کر کے چلا جاتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ کے قبرستان میں گئے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، تو آپ کو ایک نئی تازہ قبر نظر آئی اور دل میں خواہش پیدا کی کہ یا باری تعالیٰ اس قبر والے مردے کی حالات زندگی مجھ پر کشف یعنی کہ ظاہر عطا کر دے۔ یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ جب دعا قبول فرمائی اور کشف نظر کیا، نظر ماری اس قبر پر تو اس کو آگ لپیٹے ہوئے ہے، اس شخص کو آگ میں لپیٹے ہوئے ہے اور وہ لفظ بول رہا ہے یا علی انا حریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ مجھے جلا رہی ہے۔ یہ الفاظ اس مردے نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کیے تو آپ کی دل موم ہوا اور آپ نے عرض گزار ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس نے علی کا نام لیا، تیرے محبوب بندے کا نام لیا، تو میری لاج رکھ لے اور اس پر یہ عذاب دور فرما۔ آواز آئی غیب سے کہ اے علی اس کے لیے سفارش نہ کر، اس کے لیے سفارش نہ کر، یہ رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھتا تھا، رمضان کا مہینہ بھی پایا، روزہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو گناہ کیا کرتا تھا۔ روزہ گناہ سے روکتا ہے اور پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا اور روزہ رکھتا تھا لیکن گناہ کو چھوڑتا نہیں تھا، گناہ اسی طرح کرتا تھا، چوری اسی طرح کرتا تھا، زنا اسی طرح کرتا تھا لیکن روزے رکھتا تھا۔ یہ رمضان کی بے حرمتی ہے، یہ مہینہ رمضان کی روزے کی بے حرمتی ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور نماز ادا نہیں کی، اس کا روزے کا ثواب ضرور ہے لیکن نماز کا اس کو سزا ملے گی۔ اس نے روزہ رکھا ہے، نماز تراویح ادا نہیں کی، اس کو روزے کا ثواب ملے گا لیکن تراویح کی نماز سے محروم ہو گیا۔ جو قیام اللیل میرے لجپال کریم آقا نے ساری رات قرآن پڑھنے کا درس دیا تو اس سے محروم ہو گیا، تو لجپال کریم آقا نے اس کے رب تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا کو قبول کیا اور اس کا عذاب دور کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ احترام رمضان کا اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن بھی نازل اس میں کیا اور مہینے میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ روزہ جسم کی ڈھال ہے، جس طرح سارا زندگی مشین چلتی رہے نا تو کبھی نہ کبھی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جب زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، یہ استعمال کر لو زنگ اتر جائے گا، لیکن دل کا زنگ اتارنے کے لیے سب سے افضل روزہ ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اور لجپال کریم آقا میں اس اشعار کے ساتھ آخری سید پیر نصیر الدین مولوی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی دامن پہ نجات اور بھی کچھ مانگ۔ یہ رمضان المبارک مہینہ مانگنے والا ہے، اس میں لجپال کریم آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق دنیا آسمان پر، پہلے آسمان پر آ کر تہجد کے وقت یعنی ساری رات یہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے
عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دوں۔ ایسی آواز سحری تک لجپال کریم آقا نے فرمایا سحری کے وقت تک اللہ رب العزت اس آواز کو لگاتا ہے اور بندہ محمد اس وقت سویا ہوتا ہے۔ اور سب سے فضیلت نماز فرض ادا ہوئی، لیکن تہجد کے وقت ہم نماز پڑھیں نا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے جنت عطا کرتا ہے، اس کے بدلے جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اور تبسم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ یہ دنیا میں آ کر خون ریزی کرے گا، فساد اتنا فساد کرے گا، لیکن یہ تہجد کے وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ میری یاد میں آ کر میں سجدہ ریز ہوا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت تبسم فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت دیکھیں روزہ ادا کرے، ایک حدیث مبارکہ ہے الصوم لی واجزا بہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ ہم جنت نماز پڑھیں تو جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کریں تو جنت ملے گی، حج کریں گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کا ادب کریں گے تو جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ کیا ملے گا؟ روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں اب تنگی دامن میں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بکرم، ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا کہ بھر دیا کشکول تیرا، کم ظرف نہ بند اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ محدود ہے کرم ان کا، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ پاس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو رو رو کر آج نصیر اس در پر، پہنچا ہے رو رو کر نصیر آج اس در پر، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو